بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عمرہ کے سفر کے دوران پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف جو اپنا ایلچی بھیجا، وہ مکے نہیں پہنچ سکے کیونکہ اکرمہ جو کہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور ان مسلمانوں کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے ان کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ ایلچی اور اس کے ساتھی اونٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد ریگستان میں بھٹک گئے اور نزدیک تھا کہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے قافلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف اکرمہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا، تو اسی غریض و تعاقب کے میں قافلہ اسلام سے دور ہو گیا اور مسلمان بے روک ٹوک اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جسے سرزمین مکہ کی سرحد سمجھا جاتا تھا، تو رکا کہ وہاں سے قربانی کے اونٹوں کی علامت گزاری کی رسم ادا کی جائے۔ قربانی کے اونٹوں کی علامت گزاری یعنی ان کے بدن پر نشان لگانا دور جاہلیت کے عربوں کی مخصوص رسم تھی، اور اس موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس رسم کی وجہ آوری کا مقصد دراصل اہل مکہ کو یہ سمجھانا تھا کہ مسلمان صرف کعبے کی زیارت کرنے یہاں آئے ہیں، لڑائی کرنے یا مکہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے نہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی لطف سے خالی نہ ہوگا کہ کچھ مناسک حج جو آج بھی مسلمانوں کی طرف سے حج اکبر اور عمرہ کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں، دراصل وہی ہیں جو دور جاہلیت میں عربوں کی طرف سے ادا کیے جاتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رسومات کی پابندی کا مقصد یہی تھا کہ عرب باشندے اسلام سے خوف زدہ نہ ہوں اور یہ اطمینان رکھیں کہ اسلام حج کی پرانی رسومات کو منسوخ کرنے نہیں آیا اور نہ ہی مکہ کی مرکزی حیثیت کو ختم کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی پرانی رسومات کو قائم رکھتے ہوئے اس زمانے کے اعراب کو یہ سمجھانا چاہا کہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ اتنا ہی مقدس اور محترم ہے جتنا دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں کی نظر میں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوب جانتے تھے کہ مکہ کے قریش خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں سے جو عقیدت جتاتے ہیں، وہ قلبی ایمان اور اعتقاد کی بنا پر نہیں بلکہ ذاتی منافع کو محفوظ رکھنے کی خاطر ہے۔ یعنی قریش کی خانہ کعبہ سے عقیدت ان کی مالی فائدے سے وابستہ ہے۔ اگر مکہ کا بین الاقوامی مقام کمزور پڑ جائے تو قریش کے لیے زندگی صحیح معنوں میں کانٹوں کی سیج بن جائے گی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی احساس تھا کہ کعبے کی زیارت یعنی حج کی ظاہری رسومات مکہ والوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رسومات باقی ہیں تو مختلف مذہبوں کے درمیان کعبے کی مرکزی حیثیت بھی قائم رہے گی اور مکہ بھی ایک بین الاقوامی شہر سمجھا جائے گا، اور جب مکہ کی بین الاقوامی حیثیت قائم رہے گی تو مکہ کا بازار بھی ایک عالمی بازار کی حیثیت سے اپنی رونق برقرار رکھے گا، اور وہ وہی چیز ہے جسے قریش اپنی آمدنی کا وسیلہ اور ہمیشہ جاری رہنے والے مالی فائدے کی ضمانت سمجھتے تھے۔